الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناهم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال الله تبارك وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال الله تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا ایمانکم. قیل یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی میں نے مختلف جگہ سے جو آیت تلاوت کی ہے اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کے صحابہ کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں: وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو جب سے پیدا کیا ہے تو انسان کے اندر اللہ رب العزت نے نیکی اور بدی دونوں کی فطرت اللہ رب العزت نے انسان کے اندر پیدا کی ہے. یعنی نیکی کی، سچائی کی اور بدی کی، برائی کی، انسان دونوں کو سمجھ سکے اللہ رب العزت نے اس کے لیے دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری و ساری کر رکھا. حدیثوں کے مطابق 7 لاکھ انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے اندر، ہر قبیلے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ہدایت والا بھیجا، ڈرانے والا بھیجا، سمجھانے والا بھیجا. ثم ارسلنا رسولنا تترا، ایک نبی گئے، وقفے کے اندر اللہ رب العزت نے دوسرے نبی کو پیدا کر دیا، دوسرے نبی کو بھیجا. ثم ارسلنا رسولنا تترا، اور اللہ رب العزت کا قانون شریعت رہا ہے نبیوں کے ساتھ. اللہ نے نبیوں کا جو سلسلہ جاری و ساری رکھا ہے، یا تو اللہ نے قوم میں سے نبی کو منتخب کیا ہے، یا اللہ نے اپنے معصوم بندوں کو نبی بنایا ہے. اللہ نے فرشتوں اور جناتوں کو نبی بنا کر نہیں بھیجا ہے. یہ اللہ رب العزت کا قانون رہا ہے 7 لاکھ انبیاء کرام والسلام کے بارے میں، تاکہ انسان دنیا میں جب جائے اور دنیا کے اندر ماحول کو اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کرنے کے بارے میں سوچا تو فرشتوں سے اللہ نے مشورہ لیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے کہا کہ میں دنیا کے اندر ایک ایسی چیز کو پیدا کر رہا ہوں جو دنیا کے اندر جا کر میری تسبیح بیان کرے گی، میری تمجید کرے گی، میری عبادت کرے گی. میں ایک ایسی چیز کو دنیا کے اندر پیدا کر رہا ہوں کہ مٹی سے، خمیر سے اس کو پیدا کر رہا ہوں، یعنی انسانوں کو پیدا کر رہا ہوں. دنیا کے اندر انہیں بساؤں گا تاکہ وہ میری عبادت کریں گے، میرے طریقے پر چلیں گے، میرے بتائے ہوئے احکاموں کو پورا کریں گے. میں دنیا کے اندر انسان کو اس لیے پیدا کر رہا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اللہ رب العزت کو تو کسی مشورے کی ضرورت نہیں. اللہ تو جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اسے کسی کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، کسی کے وزیر کی ضرورت نہیں. وہ تو صرف فرشتوں سے ایک بات اور فرشتوں کا ذہن لینا چاہتے تھے، فرشتوں کی رائے لینا چاہتے تھے کہ اس سلسلے میں فرشتوں کی کیا رائے ہے. تو فرشتوں نے صاف طور سے انکار کر دیا کہ اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو ایک ایسی چیز کو، اللہ رب العزت تم ایک ایسی چیز کو پیدا کر رہے ہو جو دنیا کے اندر جا کر فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی، قتل و غارت کرے گی، تیری عبادت تو کر ہی نہیں سکتی. تم ایک ایسی چیز کو پیدا کر رہے ہو. اس لیے کہ دنیا کے اندر جب کچھ نہیں تھا تو اللہ رب العزت نے جناتوں کو یہاں پر بسیرا کر رکھا تھا. دنیا کے اندر جنات تھے، انبیاء علیہ السلام جناتوں کے بعد آئے. تو کہا خون ریزی کرے گی، قتل و غارت کرے گی، فساد مچائے گی، ایک دوسرے کو ناحق قتل کرے گی، اور جتنا ہو سکے گا ان سے وہ ویسے ہی زندگی گزارے گی.
بلکہ میرے تو جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ وہ تمہاری عبادت نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں سے اللہ نے کہا انی اعلم، میں جانتا ہوں زیادہ، ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو، اس لیے میں نے ارادہ کر لیا انما اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سب سے پہلے میں ان کے باپ کو پیدا کروں گا، ان کے دادا امجد کو پیدا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی مٹی لے کر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے خمیر کو پیدا فرمایا، خمیر بنایا، پھر کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر اللہ رب العزت نے پھونک مارا اور آدم علیہ السلام کے اندر روح پیدا ہو گئی، یعنی وہ زندہ ہو گئے، صحیح سالم و تندرست ہو گئے۔ پھر فرشتوں سے کہا اسے سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کرا۔ پھر آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے بھیجا۔ تو یہی اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے، ہر قبیلے کے لیے نبی کو بھیجا۔ انہی کے ساتھ ہم نے جب آدم علیہ السلام کی نسلیں چلتی رہی تو دنیا کے اندر انسانوں کے اندر دو طرح کے طبقے ہو گئے، ایک ماننے والے، ایک نہ ماننے والے، ایک اچھے ایک برے۔ جب اس طرح دنیا کے اندر بددینی پھیلتی چلی گئی، نافرمانیاں کھلے عام ہوتی چلی گئی، تو پھر ہم نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بند نہیں رکھا، یہاں تک کہ ہم نے 70,000 انبیاء کرام بنی اسرائیل کے اندر پیدا کر دیے، ایک کے بعد ایک 70,000 انبیاء علیہ السلام ہم نے بنی اسرائیل کے اندر پیدا کیے، اور 25 انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر 25 نبیوں کا نام ملتا ہے، وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنیٰ ہیں۔ کہا پھر ہم نے بنی اسرائیل کے اندر نبیوں کی تعداد کو پیدا کرتے چلے گئے، جب دیکھا کہ پھر دنیا کے اندر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، پھر دنیا واپس جہالت پر آ گئی، اور ضلالت کے اثر نے ان کے خون کے اندر، ان کے قطرے کے اندر، ان کی رگوں کے اندر، ان کے نسوں کے اندر زہر کو ڈال دیا، زہر پیوست کر دیا۔ جب ضلالت کا اثر اور گمراہی کا اثر اور نافرمانی ان کے سرایت، ان کے رگوں کے اندر سرایت کر گئی، تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا، پھر اللہ رب العزت نے ایک ایسے نبی کو پیدا فرمایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے دو پہلو ہیں، ایک بعثت عامہ اور ایک بعثت خاصہ۔ آپ بعثت خاصہ اس لیے کہا جاتے ہیں کہ آپ کو جزیرۃ العرب کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ مکۃ المکرمہ کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ بلد الامین، اچھے شہر کے اندر، بلد الامین، خوبصورت شہر کے اندر، امانت دار شہر کے اندر، امین شہر کے اندر، امن و امان والے شہر کے اندر آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، اور آپ عربی زبان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ عربی زبان میں نازل ہوتی تھی، اس لیے آپ کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ بعثت خاصہ ہے۔ جزیرۃ العرب کے اندر آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس لیے آپ کو نبی عربی بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو نبی امی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت خاصہ کا مقصد ہے۔ اور بعثت عامہ اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ہم نے اے حضور آپ کو تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ جزیرۃ العرب کے لیے تو خاص طور سے نبی بنا کر بھیجا، لیکن ہم نے اس کے علاوہ تمام عالم کے لیے بھی آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا ما ارسلناک الا بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو سمجھانے والا، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بھیجے۔ ہم نے آپ کے اندر دونوں صفات کو رکھا، جو آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے آپ انہیں جنت کی بشارت دے دیجئے، اور جو آپ کے نقش قدم پر نہیں چلتا اسے جہنم کے بارے میں ڈرائیے۔ ما ارسلناک الا بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور آپ کھلے عام لوگوں کو تبلیغ کیجئے، کھلے عام اپنے نبوت کا کام پورا کیجئے، کھلے عام جو دین حق ہم نے آپ کو دیا ہے اس کا کھلے عام آپ لوگوں تک اعلان کیجئے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ شاید آپ کے دشمن والے ہو، آپ کے دشمن ہوں گے، آپ کے خاندان آپ کا دشمن ہوگا، آپ کا قبیلہ آپ کا دشمن ہوگا، لیکن فلا تطع الکافرین وجاہدهم بہ جہادا نصیرا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تذهب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ آپ ان کی فکر نہ کیجئے، آپ کی جان کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ آپ کا خاندان آپ کا دشمن ہوگا لیکن آپ کی جان کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ کے قتل کے بارے میں سازشیں ہوں گی، آپ کو مارنے کے بارے میں سازشیں ہوں گی، پورا مکہ آپ کا دشمن ہوگا، لیکن آپ کی جان کی حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ جب اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا تو نبوت کا تو دروازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو چکا ہے۔ آپ کو جو دین دیا گیا، آپ کو جو دعوت و تبلیغ کا کام دیا گیا، آپ کو جو دین حق دیا گیا، اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت تک زندہ رہتے، تب جا کر ہر کچے پکے گھر کے اندر دین داخل ہوتا۔ لیکن اللہ کی حکمت بالغہ کو جس طرح چلی کہ اللہ رب العزت نے 63 سال کی عمر میں اپنے پاس بلا لیا، 63 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا۔
ابھی پورے عالم کے اندر دین نہیں پھیلا تھا، ابھی پورے جزیرۃ العرب کے اندر دین نہیں پھیلا تھا، اور اللہ رب العزت نے آپ نے پاس اٹھا لیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب لوگوں کے مسلمان ہونے کا کیا طریقہ رہے گا، لوگوں کے ہدایت پانے کا کیا طریقہ رہے گا، لوگوں کے لوگوں کے گھروں کے اندر اسلام کیسے داخل ہوگا، لوگ ایمان میں کیسے داخل ہوں گے، لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کو کس طرح سمجھیں گے۔ اللہ نے فرما دیا کہ آپ کو مرنے سے پہلے ایک ایسی جماعت کو تیار کرنا ہے جو آپ کے بعد آپ کے کام کو لے کر تمام عالم کے اندر پھر سکے، آپ کے کام کو لے کر، اس دعوت و تبلیغ کے کام کو لے کر، اس نبوت والے کام کو لے کر، ہمارے پیغام کو لے کر، ہمارے دین کو لے کر، ہر ملک کے اندر، ہر وطن کے اندر، ہر زبان میں وہ دین کی دعوت دے سکے، وہ داعی بن کے دنیا کے اندر پھرے۔ آپ کو مرنے سے پہلے آپ کی وفات سے پہلے ایک ایسی امت کو تیار کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر دی گئی، آپ نے مکی زندگی سے سارا مال تیار کرنا شروع کر دیا، جو مال اپنے پاس تھا وہ بھی سب کچھ قربان کر دیا، جو کچھ صحابہ کے پاس تھا وہ سب کچھ لگوا دیا، اور مکی زندگی سے آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے دیا۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے پیتے خاندان کے کاروبار میں مست ہیں، بیوی بچوں میں مست ہیں، ماں باپ میں مست ہیں، اپنے گھروں کے اندر رہ رہے ہیں، سکون اور اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول جب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت و تبلیغ کا کام ان کے پاس لے کے گئے، جب انہیں ایمان کی دولت کے بارے میں بتایا، جب ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، جب ان کے سامنے اللہ کا تعارف کرایا، اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادۃ العباد الى عبادۃ اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ اللہ نے ہمیں مبعوث فرمایا ہے، تم دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، تم بیوی بچوں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، تم ملک و مال کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، تمہارے عہدے اور منصب کے لیے تم پیدا نہیں کیے گئے، تمہارے پاس تمہاری بیوی بچے نہیں ہوں، تمہارے پاس تمہارے ماں باپ نہ ہوں، تمہارے پاس کچھ نہ ہو، تم تو دنیا کے اندر اللہ کے رہنمائی بن کے، اللہ کے رہبر بن کر پیدا کیے گئے ہو، اللہ کے کفیل بن کر پیدا کیے گئے ہو۔ اس دعوت و تبلیغ کے کام کو لے کر پوری دنیا کے اندر پھرنا یہ تمہارا ذمہ ہے، یہ تمہارا فرض ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو ایک ایسی امت بنایا ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے میرے اوپر ڈالی ہے، اور میرے بعد اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالی ہے۔ اس لیے اس کام کو لے کر پھرنا تمہارا کام ہے۔ اپنے گھروں کے اندر سے نکل جاؤ، اپنی بیوی بچوں کے اپنے دلوں سے بیوی بچوں کی محبت کو نکالو، اور خالص اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دلوں کے اندر ڈالو۔ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، شیطان تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گا، ملک و مال تمہارے سامنے پیش کرے گا، بیوی بچے تمہارے سامنے پیش کرے گا، عورت تمہارے سامنے پیش کرے گا، عہدے اور منصب تمہارے سامنے پیش کرے گا، دنیا کی وزارتیں، صدارتیں، سلطنتیں، سیاستیں، حکومتیں، عہدے اور منصب و شان و شوکت، ہر طرح کی چیزیں تمہارے سامنے پیش کی جائے گی، لیکن تم سب کو ٹھوکر ماننے والے بنو گے۔ تم تو صرف اور صرف اللہ کے داعی ہو، تم تو نبی کے داعی ہو، تم تو دین کے داعی ہو، ان سب کو ٹھوکر مارنا ہوگا اور اللہ کے پیغام کو لے کر در بدر پھرنا ہوگا۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے رسول تربیت کر رہے ہیں، ایسا ایمان بنا رہے ہیں۔ وہ صحابہ کھاتے پیتے خاندان کے، وہ کٹنے پر مجبور ہو گئے، وہ مرنے پر مجبور ہو گئے، وہ پٹنے پر مجبور ہو گئے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیا، اور ایمان ان کے دلوں کے اندر اس طرح پیوست ہو گیا کہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن صحابہ کا ایمان اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ ان کے سامنے شیطان نے لاکھ کوششیں کی، ملک و مال کو پیش کیا، بیوی بچوں کے عذر کو پیش کیا، ماں باپ کے عذر کو پیش کیا، کاروبار کو پیش کیا، کھیتی باڑی کو پیش کیا، دکان کو پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری بادشاہ جائے تو جانے دو، میری چودراہٹ جاتی ہے تو جانے دو، مجھے تو نبی کا غلام بننا ہے۔ ایک نے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا، ابو لہب کہتا ہے، ابو جہل کہتا ہے میری بادشاہ چلی جائے گی، میرا عہدہ چلا جائے گا، میری سلطنت چلی جائے گی، میری سرداری چلی جائے گی، میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اگر اس نبی کے بات مانوں گا، اگر اس کی غلامی کو قبول کروں گا تو میری عزت بھی نہیں رہے گی، بلکہ لوگ تو مجھے ماریں گے، مجھے گھسیٹیں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے، مجھے گالی دیں گے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، میں تمہارے ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا، میری چودراہٹ چلی جائے گی۔ ایک نے کہا جانے دو، چودراہٹ جاتی ہے تو چلی جائے، مال جاتا ہے تو چلے جائے، بیوی بچے جاتے ہیں تو چلے جائے، ماں باپ جاتے ہیں تو چلے جائے، اس لیے کہ مرنے کے بعد اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور جو نبی جو دین لے کر آیا اس نبی کے دین پر قربان ہونا ہے اور نبی کی غلامی قبول کرنا ہے۔ یہ میرا حضور، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تھا، وہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔
اب دیکھو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دین کے خاطر جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، جو مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ایسی تربیت انہیں ان کی کرائی تھی، ایسے فیض صحبت میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو ایسا مضبوط بنایا تھا، ایسا متین اور ایسا طاقتور ایمان بنایا تھا، ایسا ایمان بنایا تھا کہ ارادہ اور عزم مصمم کیا کرتے، جب آتے تھے اپنے گھروں سے تو سلام اور دعا کر کے آتے تھے کہ اگر رہے زندہ تو مل جائیں گے۔ اس دعوت و تبلیغ کے کام کو لے کر سارے عالم کے اندر ہمیں پھرنا ہے، اگر ہماری سانس باقی رہی، اگر ہم زندہ لوٹ کر آئے تو گھر ملیں گے، ورنہ کل قیامت کے اندر ملیں گے۔ یہ صحابہ، ہر صحابہ اپنے گھر سے ارادہ کر کے نکلتا تھا، اور صحابہ جب مسجد کے اندر آیا کرتے تھے تو ان کے دلوں کے اندر یہ ارادہ ہوا کرتا تھا، وہ یہ عزم مصمم کر کے آتے تھے کہ اگر اللہ کا رسول ہمیں جس چیز کا حکم دے گا اس پر ہم سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اپنا مال کہے گا تو مال لٹا دیں گے، جان کی کہے گا تو جان لٹا دیں گے، اگر وہ کہے گا کہ اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو تو ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ کے امر کو قربان نہیں ہونے دیں گے، نبی کے امر کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ ہم تو دین کے داعی ہے، اور دعوت و تبلیغ کے کام کو لے کر کرنا، دعوت و تبلیغ کے کام کو لے کر پھرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہی صحابہ مکہ کے اندر جب دعوت دیتے ہیں، جب خاندان میں جاتے ہیں، جب بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں، جب ماں باپ کے پاس جاتے ہیں، جب اپنے عزیز و اقارب کے پاس جاتے ہیں، جب اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، تو یہی صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ارے تم کون سے دین کو اختیار کر لیے؟ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو دیکھا کہ وہ پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، تم کس اللہ کو مانتے ہو؟ کون سا دین ہے؟ کون سا اللہ ہے؟ کون سی دعوت و تبلیغ ہے؟ یہ کون سا دین ہے جس کے خاطر تم اپنی جان کو قربان کر رہے ہو؟ تم تکلیفیں برداشت کر رہے ہو، تمہارا گھر بار چھوٹ رہا ہے، تمہاری بیوی بچے چھوٹ رہے ہیں، تمہارا مال قربان ہو رہا ہے، تمہاری جانوں پر آفت آ رہی ہے، تمہارے جسموں کو مارا جا رہا ہے، تمہیں گھسیٹا جا رہا ہے، تمہیں برا بھلا کیا جا رہا ہے، تمہیں پتھروں سے مارا جا رہا ہے، تم ایک کون سا دین لے کر آئے ہو؟ یہ کون سے دین پر چل رہے ہو؟ یہ دین نہیں ہے، دین تو وہ ہے جو ہمارے باپ دادا کرا کرتے تھے، وہ دین ہے جس پر ہمارے باپ دادا چلا کرتے تھے، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کے اندر سے جہالت کا جذبہ نکل چکا ہے، اب ان کے اندر سے جہالت نکل چکی ہے، اب ایمان ان کے رگوں کے اندر آ چکا ہے، اس لیے کوئی صحابہ نے اپنے گھر والوں کی بات کو نہ مانا، اپنے رشتہ داروں کی بات کو نہ مانا، اپنے عزیز و اقارب کی بات کو نہ مانا، لیکن اللہ کے رسول نے جو تربیت کی تھی، جو بات کی تھی، اس بات کو لے کر تمام عالم کے اندر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھرے۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، پھر اپنے دوست اور عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، اپنے پڑوسیوں کو دعوت دی، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دعوت دی، پھر اپنے رشتہ دار جو دور کے ہیں انہیں دعوت دی، جتنا صحابہ سے ہو سکا دعوت دیتے چلے گئے، اور اللہ ہدایت جن لوگوں کی مقدر میں اللہ نے ہدایت دی وہ ان کی دعوت کا ذریعہ بنے، اور اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت یافتہ بنا دیا، وہ ہدایت والے بن گئے۔ اگر اللہ نے ان کے مقدر میں اگر ہدایت لکھی تو وہ ہدایت والے بن گئے، اور اللہ نے جن کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی ان پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بار دعوت دی، اللہ کے رسول نے کتنی مرتبہ ان کے گھروں کے اندر دعوت دی، لیکن ان کے اللہ رب العزت نے ان کے مقدر کے اندر ہدایت نہیں لکھی تھی، اس لیے وہ ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوئے، وہ ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوئے۔ یہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا آزر سے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے میرے والد، اے میرا ابا جان، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک بت کی عبادت کر رہے ہیں، ایک مورتی کی عبادت کر رہے ہیں، یہ گارے کی بنائی ہوئی مورتی، یہ بنایا ہوا پتھر، یہ نہ تو آپ کی بات کو سن سکتا ہے، نہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی بات کے جواب دے سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، اگر اسے پتھر کی مارے تو اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتا، تم اس سے مانگ رہے ہو جو خود اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ اوروں کی حفاظت کیا کرے گا؟ تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو آپ کی ساری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، آپ کی سارے، میں باپ کو بھی دیکھ رہا ہوں، دادا کو بھی دیکھ رہا ہوں، چاچاؤں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اپنے پورے خاندان کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح کھلی ہوئی گمراہی کر رہے ہیں، تم اس کی عبادت کر رہے ہو۔ ابھی اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں فرمایا تھا، ابھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا نہیں فرمائی تھی، ہر نبی کو اللہ نبوت 40 سال کی عمر میں دیتا ہے، لیکن ہر نبی کے ساتھ اللہ کا خصوصی معاملہ رہا ہے کہ 40 سال سے پہلے بھی کسی نبی نے کوئی کفر و شرک کا کام نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہوئے، 40 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، لیکن 40 سال سے پہلے آپ نے کوئی کفر و شرک اور بدعت کا کام نہیں انجام دیا۔
کسی نبی نے کوئی 40 نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، لیکن نبوت سے پہلے بھی کوئی نبی نے کفر و شرک کا کام انجام نہیں دیا۔ وہ تو دیکھ رہے ہیں اللہ نے ان کے اندر وہ عقل وہ شعور رکھا تھا کہ اپنے باپ سے کہہ دیے کہ اس مورتی کی پوجا کر رہے ہو، یہ مورتی گارے کی، اسے اٹھا کر پھینک دو پھینکا جائے گی، اسے توڑو ٹوٹ جائے گی، اس کی کیوں پوجا کر رہے ہو تم؟ یہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتی۔ لا تتکلم ولا تنفع ولا تضرع، نہ یہ بات کر سکتی ہے نہ کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتی ہے، پھر اس کی کیوں عبادت کر رہے ہو؟ اسی باپ نے اپنے باپ نے اسی آزر نے ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ جاؤ تم تو میری قوم کو، میرے قبیلے کو، میرے خاندان کو، میرے رشتہ داروں کو اور مجھے سب کو، میرے گھرانے کو، سب کو ہی تم تو کفر و شرک والا بتا رہے ہو اور سب کو ہی ضلالت اور گمراہی والا بتا رہے ہو اور سبھی کو تم کہہ رہے ہو کہ اس مورتی کی عبادت کر رہے ہو۔ ہم نے تو ہمارے باپ داداؤں کو اسی کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم اسی کی پوجا کر رہے ہیں، تمہاری بات کو نہیں مانیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے باپ نے ان کے گھروں سے نکال دیا، وہی ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے فراق میں ڈالا۔ اسی دعوت و تبلیغ کا کام، اسی دعوت و تبلیغ کے کام کی وجہ سے، اسی نبوت کے کام کی وجہ سے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو ایک مانو، کرنے ذرنے والی ذات اللہ کی ہے، مجھے نبی وقت کا نبی مانو، یہی ہر نبی کا اللہ رب العزت نے ہر نبی کو دیا تھا کہ یہی جا کر تم اس کی تبلیغ کرو، اللہ کا تعارف کراؤ اور میں وقت کا نبی ہوں، میری بات کو مانو۔ لیکن وہی ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے، لیکن قوم باز نہ آئی اور نمرود جو اس وقت کا سب سے ظالم بادشاہ تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا۔ لیکن اللہ کی مدد شامل حال تھی نبیوں کے ساتھ۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلام کی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ وہ آگ سلامتی بن گئی۔ یہ تو آگ کی تاثیر ہے، انسان کو آگ میں پھینکو، انسان کو آگ جلا کر خاک کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ کی مدد شامل حال تھی، اس لیے کہ جب اس نبوت والے کام کو لے کر کھڑے ہوئے تو پھر اللہ کی مدد شامل حال رہی۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو آگ سے بچا لیا، پھر نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب اس کام کی ذمہ داری اللہ نے اس امت پر ڈالی ہے، یہ اللہ کی لاڈلی امت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں ایک ایسی امت کو اللہ کے رسول سے کہا تمہیں ایک ایسی امت کو تیار کرنا ہے، وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جو کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری اس لیے رکھا کہ کل قیامت کے دن کوئی بھی امت یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہارے پاس کوئی آیا نہیں کہ تمہیں کیا معلوم سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے؟ تمہیں کچھ نہیں معلوم تھا۔ الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قالوا بلا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے، سمجھانے والے آئے، لیکن کیا کرے؟ الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہم نے انہیں جھٹلا دیا، ان کی تکذیب کر دی، انہیں برا بھلا کہا، ان کی باتوں کو نہ مانا۔ وقلنا، ہمیں جس نے سمجھایا ہم نے ان کی بات کو نہ مانا، اسے بھی جھٹلا دیا، ہم نے قرآن کو بھی جھٹلا دیا، ہم نے ہر چیز کو جھٹلا دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، اگر ہم ان کی باتوں کو مان لیتے تو یہ ضلالت اور گمراہی میں کیوں پڑے رہتے، ہم اس میں کیوں ہوتے؟ وقالوا لو كنا نسمع، اگر ہمارے اندر عقل ہوتی، ماننے کا جذبہ ہوتا، ہمارے اندر صلاحیت ہوتی، اگر ہمارے اندر شعور ہوتا، اگر عقل و فہم ہوتی، تو پھر وقالوا لو كنا ما كنا في اصحاب السعير، تو پھر ہم جہنم کے اندر کیا کرتے؟ ما كنا في اصحاب السعير، پھر ہم دوزخ والے تھوڑی بنتے۔ پھر کہیں گے قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، یا اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ربنا غلبت، اے ہمارے رب ہم پر تو ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہمیں تو سب کچھ سمجھایا گیا، ہماری تو تو نے قرآن مجید کے اندر تعریف کی کہ تم تو اللہ کی پیاری امت ہو، تم تو اللہ کی لاڈلی امت ہو، اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا، تم سب سے آخر میں آئی ہو، تم سب سے پہلے جنت میں جانے والے بنو گے۔ اللہ نے اس امت پر ایسے خصوصی انعام عطا فرمائے، ایسے خصوصی تحفے دیے جو کسی امت کو نہیں دیا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام اللہ نے اس امت کو دیا ہے، کسی نبی کی امت کو اللہ نے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں دیا۔ نبی چلے جاتے، دعوت و تبلیغ کا کام ختم ہو جاتا، اب نبی چلے گئے لیکن دعوت و تبلیغ کا کام باقی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جائیں گے، اگر ہم اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے، جب ہمیں معلوم کہ کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی صحابہ موجود نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اگر ہم بھی اس دعوت و تبلیغ کے کام کو انجام نہیں دیں گے تو پھر یہ دعوت و تبلیغ کا کام ختم ہو جائے گا۔
اس دعوت و تبلیغ کا کام ختم ہو جائے گا. ہمیں معلوم ہے کوئی نبی آنے والا نہیں. اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. اب اس کام کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی ہے. اب کل قیامت میں ہمارے نبی کو ہمیں چہرہ دکھانا ہے, ہمارے نبی کو اپنا رخ دکھانا ہے. ہمیں اللہ کے